حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ فیضان گرامی، کلمات قصار جو مولا کے اقوال ہیں اس کو بہرحال جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، جس میں 38 نمبر جو ہے قول مولا کا ہے، جس میں سے آدھا ہم نے آپ کو پچھلے درس میں بیان کیا تھا۔ تو مولا اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کو محفوظ رکھو، اور پھر 4 چیزیں اربعن و اربعن، 4 چیزوں کو محفوظ رکھو، پھر 4 چیزوں کو محفوظ رکھو، ہے نا، اربعن و اربعن، 4 کو پھر 4 کو۔ تو 4 چیزیں ہم نے کل آپ کو بیان کی تھی، آج جو ہے بقیہ 4 چیزیں بیان کرنا ہے۔ مولا نے فرمایا تھا، جو کل کی بات ہے، پچھلے دن کی بات ہے، کہ بہترین، یعنی یوں سمجھئے کہ بہترین دولت اور ثروت جو ہے عقل، اور یعنی بدترین جو ہے فقر جو ہے وہ بیوقوفی اور حماقت ہے، اور سب سے وحشتناک جو ہے عمل جو ہے وہ خود پسندی ہے، اور بہترین جو ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے سب سے شریف حسب اور نسب جو ہے وہ خوش اخلاقی ہے۔ یہ 4 چیزیں بیان کی گئی تھیں۔ اب آئیے 4 چیزیں جو اور ہیں اسی میں۔ یا بنی ایاک ومصادقۃ الاحمق، اے میرے بیٹے، امام علیہ السلام امام حسن علیہ السلام سے کہتے ہیں، ایاک، تم پرہیز کرو۔ کس سے پرہیز کرو؟ بیوقوفی کے ساتھ، بیوقوف حضرات کے ساتھ رہنے سے، یعنی احمق کی دوستی کرنے سے پرہیز کرو۔ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعَكَ فَيَضُرَّكَ، کیونکہ یہ بیوقوف احمق جو ہوتا ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، پس تمہیں وہ نقصان پہنچاتا ہے، تمہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ، اے میرے بیٹے، تم جو ہے بخیل اور کنجوس کے ساتھ دوستی کرنے سے پرہیز کرو۔ بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَقْعُدُ أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إِلَيْهِ، پس بے شک جو ہے تمہیں، یعنی جب ایسا وقت آئے گا بہت زیادہ حاجت مند ہے، احوج مانے بہت زیادہ حاجت مند، بہت ضرورت اگر تمہیں پیش آ جائے گی تو وہ بیٹھ جائے گا، تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ دیکھیں، فَإِنَّهُ يَقْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا يَكُونُ إِلَيْهِ، یعنی تم کسی بخیل سے دوستی نہ کرنا کہ تم سے ایسے وقت میں وہ بیٹھ جائے گا، دور بھاگے گا جب تمہیں شدید ضرورت پیش آ جائے گا، بہت زیادہ حاجت مند ہو جاؤ گے تم۔ یعنی آپ سمجھ لیے، آرے وقت پریشانی وہ کام نہیں آئے گا۔ بخیل کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ کنجوس جو ہوتا ہے وہ خود جو ہے آپ سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، لیکن جس دن جو ہے آپ کو ضرورت پڑ گئی وہ دور بھاگ جائے گا، وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ سماج میں آپ اٹھا کے دیکھیے، کبھی ساتھ دینے والا وہ نہیں ہے۔ آگے چلیے جلدی سے۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، اور اے میرے بیٹے حسن، تمہیں یعنی فاجر اور فاسق کی دوستی سے تمہیں پرہیز کرنا ہے، یعنی فاجر کا ساتھ نہ دو، ساتھ اختیار نہ کرو، دوستی نہ کرو، ہم نشینی نہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالطَّافِحِ، بس وہ جو ہے تمہیں بیچ دے گا، تمہیں بیچ دے گا، حقیر سے حقیر چیز سے بیچ دے گا۔ طافح کہتے ہیں حقیر سے حقیر چیز کو وہ اٹھا کر حقیر سے حقیر چیز کے ذریعے بیچ دے گا۔ مولا نے تو یہاں تک چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ وہ ایک لقمے پہ تمہیں بیچ دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا تم کو، یعنی فاجر و فاسق، اس لیے اس سے دور رہو۔ وَإِيَّاكَ
ومصادق کذاب، کذاب مانے بہت جھوٹا، جو بہت جھوٹا ہے اس سے جو ہے تم دوستی نہ کرنا، اس سے ہم نشینی نہ کرنا، اس کا ساتھ نہ دینا۔ کیوں؟ آگے دیکھیے، کسی جھوٹے کی صحبت اختیار نہ کرنا، یعنی اس سے دوستی نہ کرنا۔ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ، وہ سراب کی طرح ہے۔ سراب کسے کہتے ہیں؟ سراب کسے کہتے ہیں؟ سراب کہتے ہیں چمکدار ذرات کو جس میں دھوکہ ہوتا ہے۔ سراب کی شان یہی ہوتی ہے کہ دور سے پانی نظر آتا ہے تو مسافر دوڑ کر قریب آ جاتا ہے، اور جب قریب آنے کے بعد اس کی حقیقت کا اظہار ہو جاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ جو ہے دور چلا جاتا ہے۔ یعنی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ صفا مروہ کی دوڑ جو ہے جناب حاجرہ نے کی تھی نا، کہ دور سے دیکھا تو پانی نظر آ رہا ہے تو صفا سے گئی مروہ کی طرف، مروہ سے دیکھا تو صفا کی طرف جو ہے کہ نظر آ رہا ہے۔ دو پہاڑیاں تھیں تو دور سے نظر آ رہا ہے جیسے پانی ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اس کو سراب کہتے ہیں۔ کہ دور سے پانی نظر آ رہا ہے لیکن قریب پہنچیں گے تو پانی نہیں ہوتا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ تم جھوٹے سے ہم نشینی نہ کرنا۔ جھوٹا انسان جو ہے کیا کرتا ہے؟ سراب کی طرح ہے۔ یقرب علیک البعید، دور کو وہ نزدیک کر دیتا ہے، دور کو نزدیک کر دیتا ہے۔ ویبعد علیک القریب، اور قریب والے کو دور کر دیتا ہے۔ یہ بہرحال جگہ کی جھوٹے کی خاصیت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، مولا بتانا چاہ رہے ہیں چار چیزوں کو، کہا چار چیزوں کو، پھر چار چیزوں کو محفوظ رکھو، ٹھیک ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کی جو چار چیزیں بتائی گئی آپ کے سامنے وہ کیا ہے، غور کریں گے آپ۔ ایک تو احمق سے دور رہو، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا بخیل سے دور رہو، ٹھیک ہے۔ تیسرا فاجر سے دور رہو، چوتھا جھوٹے سے دور رہو۔ یہ چار افراد ایسے ہیں جو تمہیں جو ہے نقصان پہنچائیں گے، فائدہ کبھی نہیں پہنچائیں گے۔ کنجوس ہے بھائی، چار چیزیں ہو گئی، کیا کیا؟ ایک یہ کہ احمق، بیوقوف، تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا لیکن فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ نقصان پہنچائے گا، کیونکہ وہ سمجھ نہیں رکھتا، کیونکہ وہ فکر نہیں رکھتا، کیونکہ وہ سوچ نہیں رکھتا، وہ اپنے بارے میں بھی نہیں سوچ پاتا، دوسرے کے بارے میں کیا سوچے گا؟ بیوقوفی کام کرتا ہے۔ اور بخیل انسان جو ہوتا ہے، بخل، مولا فرما رہے ہیں جہاں پہ آگے دیکھیں گا، عجب تو للبخیل، بخیل کے لیے مجھے تعجب ہوتا ہے کہ دنیا میں جو ہے فقیرانہ زندگی بسر کرے گا اور آخرت میں امیرانہ حساب کتاب ہوگا اس کا، کہ تم نے پیسہ کہاں سے خرچ کیا۔ مال غیروں کے کام آتا ہے، کنجوس مار کھاتا ہے۔ مال جو ہے جو چھوڑ کے جاؤ گے دوسرے کام آئے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ وہ تمہاری پراپرٹی میں نہیں رہے گی، مرنے کے بعد تمہارے ہاتھ میں کہاں سے رہے گا؟ وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ اس لیے جو ہے کنجوسی سے جو ہے، کنجوس سے دور رہنا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، دونوں چیزیں۔ اس کے بعد جو ہے مولانا نے فرمایا کہ فاجر و فاسق جو علی اعلان گناہ کرتا ہے اس سے دور رہو۔ کیوں؟ وہ اپنی مراد پوری کرنے کے لیے تم کو ایک لقمے پہ بیچ دے گا، پتہ بھی تم کو نہیں چلے گا۔ اس کے بعد جھوٹا انسان، جھوٹا انسان جو ہے وہ ہوتا ہے شراب کی طرح۔ یہ جھوٹا انسان جو ہے قریب کو نزدیک کر دے گا، نزدیک کو دور کر دے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے، جھوٹے پہ جو اعتبار کرتا ہے وہ ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے۔ جھوٹا انسان جو ہے اپنے جھوٹ کے ذریعے دوسروں کو جو ہے اس طریقے سے اطمینان دلا دیتا ہے کہ نتیجے میں وہ بیچارہ یعنی پریشان ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ جو ہے نتیجہ نہیں نکال پاتا۔ تو اس لیے جو ہے جھوٹا انسان جو ہے وہ ایک طریقے سے اس پر عذاب یہ نازل ہوتا ہے کہ وہ بھول کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے جو ہے عزیزوں، یہ چار چیزیں ہمارے سامنے ہیں جس سے جس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ان چار افراد سے تم دور رہو، کیونکہ یہ تمہیں جو ہے نقصان ہی نقصان پہنچائیں گے، فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ آخر میں دعا کرتے بارگاہ معبود پروردگار ہمیں توفیق دے تاکہ ہم
صحیح راستے میں چلنا۔ معبود قرضدار کے قرض ادا فرما، شیعہ نے قرار محبان نے جہاں بھی ہوں ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرما، امام کے ظلم میں قادر فرما، امام کے اعمال